اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن کی آیات ہیں اس دور کے اندر جب توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے۔ اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا حربے نہ استعمال کیے گئے، بے شمار اسکنڈے استعمال کیے گئے، ڈراوے دیے گئے، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، دیس نکالا دیا گیا، ہر طریقہ اختیار کیا گیا، خوشامد بھی کی گئی، لالچ دی گئی، لیکن یہ دعوت رک نہیں رہی ہے۔ اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بدماش راستے میں حائل ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ کچھ خبر پہنچی ہے، جو تم سے پہلے جتھے تھے، تم سے پہلے فوجیں تھیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ فوجیں رکھتے تھے، تم سے زیادہ اسلحہ رکھتے تھے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے۔ میخوں والا فرعون، عاد و سمود کے لشکر، تو سب نے اس ایمان کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ اب تمہارا بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہی کچھ ہوا جنگ بدر کے اندر، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو یہ معاملہ ہے، جب بھی یہ دعوت اٹھی ہے، اس دعوت کی سنت ہے یہ کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آباء و اجداد کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، ان کی سرداری اور ان کی چودراہٹ کا خاتمہ ان کو نظر آتا ہے، اور وہ جو کما رہے ہوتے ہیں دین کے اوپر، یہ مذہبی ٹھیکیدار، ان کا پیٹ لگا ہوتا ہے دین کے اوپر، مذہبی رسموں کے اوپر۔ تو جب صحیح دین آتا ہے، خالص دین آتا ہے، تو ان کو اپنی حیثیت جو ہے وہ گرتی نظر آتی ہے، اس لیے دائی کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مالک نے حوصلہ دیا اپنے مومن بندوں کو کہ دیکھنا، بالکل ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، توحید کی دعوت جاری رکھو، اس کا یہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، سوائے کچھ باتیں بنائیں گے، اذیتیں دیں گے، لیکن ان کی کچھ نہ چلے گی، اور یہ دعوت پھیلتی چلی جائے گی، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے رہیں گے، اور بڑی ابھی جلن ہوگی ان کو آگ لگ جاتی ہے جب بھی کوئی توحید کی بات کی جائے، ایمان کی بات کی جائے، اللہ کی طرف بلاوا جائے، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ مالک فرماتا ہے جب اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات سامنے آتی ہے کسی انداز سے، تو جو آخرت کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے ہیں، چاہے دعوے کرتے ہوں منوں اور ٹنوں کے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے کہ اسی مالک کے سامنے جانا ہے آج جس کی دعوت تم روک رہے ہو۔ تو مالک فرماتا ہے ان کے دلوں کے اندر ایسی تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کے آثار نظر آتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر، پیشانیوں کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں۔ اور جب دوسروں کا ذکر کیا جائے، دنیا کا ذکر کیا جائے، یا شریک ٹھہرائے جائیں ساتھ، دوسروں کی داتائی، دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا کوئی قصہ، جھوٹا قصہ بیان کیا جائے کہ حضرت نے 12 سال کی کشتی زندہ کر دی تھی، حضرت مشکل کشا ہیں، حضرت کھوٹی کھری کر دیتے ہیں، وہ مختار کل ہیں، تو اس انداز سے جب بات کی جائے تو ان کے دل کے اندر ایسی کلی ان کی کھلتی ہے، اور مسکراہٹ چہرے کے اوپر آتی ہے، گویا اب ان کی بات جو ہے نا ان کے مطابق کہی جائے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ، ہم اپنے مالک کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر کس طرح تمہارے علماء کی بات مانیں، تمہارے اکابرین کی بات مانیں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے؟ تم ہمیں دے کیا سکتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تو سب کچھ تمہارے مالک کا ہے، زمین اور آسمان کی حکومت اس کی ہے، ساری کائنات اس اکیلے نے بنائی ہے بغیر کسی کے مشورے سے، اور پھر اس اکیلے نے اس کو چلایا ہے، چلا رہا ہے، اور اس نے جس کو انتخاب کیا ہے اپنے دین کی دعوت کے لیے۔ اب تمہیں جلن ہوتی ہے کہ ہم سے کیوں نہیں کام لیا جا رہا، یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو تمہارا معاملہ ہے۔ اب اللہ نے جن کو اٹھایا ہے، اللہ کا انتخاب غلط تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے گا، وسائل مہیا کرے گا، مخلص ساتھی مہیا کرے گا۔ تم تھوڑ دلے ہو،
تم نے ایمان کے تقاضے نہیں پورے کیے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو اسی طرح رکا رہے گا۔ مالک فرماتا ہے ہم اوروں کو لے کے آئیں گے، ہم ایسوں کو لے کے آئیں گے جو صحیح معنوں میں سچی محبت کریں گے اپنے مالک اور خالق سے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وہ باہر نکلیں گے، وہ اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنی کچن کے اندر اور اپنے گھرانوں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر مست نہیں رہنے والے، وہ باہر نکلنے والے ہوں گے، توحید پھیلانے والے ہوں گے، اور اس معاملے میں کسی کی لان تان کی ذرا پرواہ نہ کریں گے۔ تم نے تو بھی بڑی ہلکی گالیاں دی ہیں، بڑی معمولی مخالفت کی ہے، کچھ الفاظ بولے ہیں، ان کی یہ تو بہت چھوٹی چیزیں اس راستے کے اندر، اگر پتھراؤ کیا ہے تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر مارے ہیں، اس راستے میں تو مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، طوفان آئیں گے اس راستے کے اندر، یہ دائی نے بتایا تھا، اور قرآن میں یہ جگہ جگہ بتایا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جنہوں نے ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے اس کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر، جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کسی کے سر کے اوپر جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے یہاں آرا رکھا گیا اور کہا کہ اگر باپ دادا کو کافر قرار دو گے اور ہمارے دین کو عیب لگاؤ گے تو ہم تمہارے 2 حصے کر دیں گے، چیر دیں گے آروں سے۔ اور وہ اللہ کے بندے جمے رہے ہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، مداہنت نہیں کی ہے، لین دین کا معاملہ نہیں کیا ہے کہ کسی سے دبے ہوں جھکے ہوں کہ اچھا جی تمہاری خوشی کے لیے کچھ اور بھی ہم تمہاری طرز کے مطابق، ایسا نہیں انہوں نے کیا ہے۔ اور کچھ کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی ہیں اور پٹھوں کو اور گوشت کو رڈیوں کو لگا کر دیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جمے رہے وہ، تم کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ کی قسم یہ دین اللہ غالب کر کے رہے گا اور اس نے پھیل کے رہنا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک یہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے، اور 7 سال ایسے آئیں گے، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے اندر کوئی بغض نہیں ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا، وہ جنت کا ماحول مالک دنیا میں قائم کرے گا، اور اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اتنی اہمیت ہوگی کہ اس دور کے جو امیر ہوں گے وہ اعلان کریں گے کہ جس کو جتنا چاہے بیت المال سے لے جائیں، تو مخلص مومن کے ان کو ایسا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوگا، اور وہ جواب دیں گے کہ امیر المومنین ہم اپنے مالک اور خالق کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں یہ آپ کے سارے بیت المال سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ یہ انداز ہوگا مخلص مومنوں کا۔ اللہ کے بندوں یہ دعوت جاری ہے، قافلہ ہے رواں دہاں دعوت توحید کا، دعوت للہ کا، یہ آپ کو موقع ملتا ہے۔ میرا کام ہے سب تک بات پہنچا دینا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے۔ جن کو اللہ توفیق دے گا وہ آتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق نہ دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں گئے ہیں، تم گئے نہیں ہو، تمہیں توفیق ہی نہیں دی گئی ہے، تم گھر میں بیٹھے رہو، تم اپنے کاموں کی مصروفیت کی آڑ لیتے ہو، کبھی ضروری کام تمہیں یاد آ جاتے ہیں اور اپنی معاملات میں مست رہو۔ ٹھیک ہے، کوئی دن تو گزر رہے ہیں، ہفتوں میں تبدیل ہوں گے، مہینوں میں، اور مہینے سال بنیں گے، اور چند دنوں کے بعد یہ سارا معاملہ قصہ ماضی بن جائے گا۔ جس نے جو کیا، جو بویا، وہ اس کو کاٹے گا۔ اس لیے اس دور میں جو یہ دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، یہ دعوت بالکل حق ہے۔ ہم اس دعوت کو اور آگے بڑھائیں گے۔ یہ خالص قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، صحابہ اکرام کا یہ انداز ہے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اس کے لیے مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارا ساتھ دیں، جو صحیح معنوں میں رنگے جہاں بدلی کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنے ملک کو مدینہ ریاست اور پھر پوری دنیا کو وہ مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو یہ توحید کے ذریعے آئے گا۔ یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے، شرک کا رد ہوگا، فرقہ پرستی کا رد ہوگا۔ مسلک پرستوں کو کہا جائے گا کہ مسلک پرستی فرقے چھوڑو، آؤ ایمان کی طرف، آؤ توحید کی طرف، اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے درمیان بالکل مشترک ہے، اور اس کے بعد قرآن اور صحیح حدیث، بس اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اپنے اکابرین کے اقوال، اپنے بڑوں کی باتیں لانا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے آپ کا۔ تو یہ ایک پیغام ہے، الحمدللہ یہ جاری ہے، توحید کی دعوت جاری ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے۔ حبل اللہ رسالہ ابھی انشاءاللہ ہمارا 30 نمبر بالکل پرنٹنگ پریس میں تقریباً چلا گیا ہے، اور اس کے اندر بہترین معیاری مضمون ہے، اس دفعہ کافی مضامین ہیں اس کے اندر، ایمان عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں، عالمی جو افراتفری ہے، یہ جنگیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی کس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا قرآنی حل کیا ہے، اور اس دعوت کو کس طرح مزید آگے پھیلایا جائے گا، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔